اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، تعلیم کا بنیادی مقصد ہے انسان کو یہ اس پوزیشن پر لانا کہ وہ اپنی خودی کو پہچان سکے، یعنی انسان میں کون ہوں کا جواب تعلیم ہے، اور انسان دوسرے انسان کو انسان ہی سمجھے، خدا نہ سمجھے۔ انسان دوسرے انسان کو ایک انسان کی حیثیت سے مانے، لیکن اس کے سامنے جب ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے آئے گا، بات کرے گا، گفتگو کرے گا تو مرعوب نہ ہو، احساس کمتری کا شکار ایک انسان دوسرے کے سامنے نہ ہو۔ ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے، بچپن سے یہ تربیت دی جاتی ہے غلامی کی اور احساس کمتری کی اور مرعوبیت کی، سکول سے کہ ٹیچر آ رہا ہے اور بچے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ وہی غلامی کے وہ انجیکشن ہے۔ وہ کوئی دوسرا بندہ آتا ہے، کوئی بڑا آفیسر آتا ہے سکول میں، تو بچوں کو لائنوں میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو گویا پورا نظام سکول کا، ایجوکیشن کا، تعلیم اقبال کہتا ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نشتر ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غلامی کے اثرات، غلامی ہے، احساس کمتری ہے، مرعوبیت ہے۔ اب یوں ہی سفر نہیں کرتی غلامی، قوموں میں جب سفر کرتی ہے غلامی، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ہے، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ استاد ہو۔ استاد اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے اور جو طالب علم ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر ایک انسان کا اپنے ایک سٹیٹس ہے، یا ڈیوٹی ہے، یا مقام ہے، یا مرتبہ ہے، یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو احترام ہے، جس کو عام ادب کہتے ہیں یا احترام کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ احترام کس چیز کا نام ہے۔ غلامی بہت ہی سنگین ہے۔ غلامی اور مرعوبیت، احساس کمتری، جو تین الفاظ میں بتا رہا ہوں، اس کے اسباب وہ وہی ہیں کہ ہم کسی دوسرے انسان سے مرعوب ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ کوئی کالج میں آئے گا، سکول میں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، کوئی احسان تو نہیں کر رہا۔ اس کے بدلے میں وہ پیسے لیتے ہیں، چاہے جتنا بڑا آفیسر ہے، چاہے وہ پروفیسر ہے، چاہے لیکچرر ہے، ٹیچر ہے، پرنسپل ہے، کوئی بھی ہے، اس کے عوض کیا لیتے ہیں؟ ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ تو یہ کوئی لاجک نہیں بنتا کہ کوئی بندہ آئے اور میں کھڑا ہوں۔ یہ جو قیام ہے، قیام کرنا، قیام صرف خدا کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے کوئی دوسرا انسان ہو تو وہ قیام کرے اس کے سامنے۔ کیوں بھائی؟ قیام کرنا صرف خدا کے لیے ہے بس۔ باقی ہر بندہ دنیا میں ڈیوٹی کر رہا ہے اپنی، اور اس کے عوض اس کو کچھ ملتا ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں، بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان میں صلاحیتیں موجود ہیں، البتہ دنیا چل رہی ہے، اس میں کچھ کے پاس پیسہ کم ہے، کچھ کے پاس زیادہ ہے، کچھ کے پاس نالج کم ہے، کچھ کے پاس زیادہ ہے، کچھ عمل زیادہ کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں۔ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ دوسرے بندے کی ڈیوٹی کیا ہے تو وہ کرے۔ وہی احمد فراز نے کہا کہ دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں؟ تو انجیکٹ کی جاتی ہے غلامی ہمیں بچپن سے کہ فلاں آئے گا تم نے کھڑا ہو جانا ہے، تم نے اس کی تعظیم میں وہ قیام کرنا ہے۔ کیوں؟ تو یہ احساس ہے کہ شاید میں کچھ کام ہوں، یہ جو آ رہا ہے، آنے والا شاید کوئی بہت بڑی شے ہے، اسی لیے تو کھڑے ہوتے ہیں نا۔ وگرنہ اگر یہ ہے کہ بھائی ہر بندہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، میں بھی اپنی پڑھائی کر رہا ہوں، دوسرے وہ جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ احساس دلانا کہ نہیں، وہ جو آ رہا ہے وہ کوئی بڑی شے ہے، وہ تم سے بڑا ہے، یہ احساس دلانا، یہی غلامی کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ اور اکثر و بیشتر میں نے وہ کرا کہ جب پورا نظام سکول کا، کالج کا یا یونیورسٹی کا یہ ہوگا کہ کوئی بڑا آئے گا تم نے کھڑا ہو جانا ہے تعظیم میں، تو گویا کہ وہ پورا نظام ہی غلامی کے اثرات لیے ہوئے ہے۔ یعنی اس سکول کا یا کالج کا جو نظام ہے وہ غلامانہ ہے، وہ مرعوبیت کا ہے، وہ احساس کمتری کا ہے۔ جب پڑھانے والے احساس کمتری اور مرعوبیت کے شکار ہوں تو وہاں کے بننے والے بچے، وہ بیچارے، ان کا کیا ہی قصور ہے؟ آج میں بچے نہیں پڑھتے، بچوں کو عطا پتہ نہیں ہے، وہ ان کا قصور نہیں ہے، وہ جو پڑھانے والے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا پڑھایا ہے۔ ایک ٹیچر ہے، اگر میں ٹیچر ہوں تو یہ میرا کام ہے ان کو اس احساس، تعلیم کا جو بنیادی جو فلسفہ ہے
اس فلسفے کے ساتھ ان کو بتانا کہ تعلیم ہے کیا. وہ تو پڑھانے والے پر انحصار کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو غلامی جو نسلوں تک سفر کرتی ہے, قومیں غلامی کا شکار ہوتی ہیں, وہ یہی ہوتا ہے, وہ تعلیم ہے. اقبال کہتا ہے کہ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا. اب یہ دوا ہے, ہم غلامی میں دھنستے چلے جاتے ہیں تو دوا نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. اس کا جو یو ٹرن ہوا یا اس کا جو ریئیکشن ہوا یا وہ جو بدلا پورا سسٹم کہ بدلی زمانے کی ہوا ایسا تغیر آ گیا, تھے جو گراں قیمت کبھی اب ہے متاع کسمخر, یعنی جن کی کبھی قیمتیں بہت ہوتی تھی, گراں قیمت تھے, اب متاع کسمخر ہیں, جن کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو تعلیم کی یا قوموں کی قیمتیں کیوں نہیں ہیں, یعنی وہ قیمتیں گر کیوں گئی, یعنی ان اوقات جو ہے وہ ہوا میں کیوں اکھڑ گئی, متاع کسمخر کی حیثیت وہ اختیار کیوں کر گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو فلسفی ہے تعلیم کی یا نالج کی, علم کی, اس سے ہم بہت دور چلے گئے. جب بھی کوئی بندہ آیا نیا, کوئی اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے پیسہ لے کر, ہم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور جو ہے بچوں میں یہ احساس ہم نے جاگزی کیا یہ کوئی بڑی شے ہے اور تم نے اس کی تعظیم کے لیے یوں کرنا, پروٹوکول دینا, یوں لڑکیوں کو ایک قطار میں کھڑا کرو, لڑکوں کو دوسری قطار میں کھڑا کرو, ٹیچر ایک قطار میں کھڑے ہو رہے, ہاتھ بجا رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ بدتمیزی ہے, غلامی ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام میں منع ہے یہ. قیام اللہ کے لیے ہوگا, قیام صرف اللہ کے لیے, کسی انسان کے لیے, دونوں انسان ہیں. تو کیوں اتنے حجاب جو بیچ میں آتے ہیں وہ وہی ہیں کہ اس کے پیچھے فلسفہ ہوتا ہے کہ تم نے پوری نسل کو, پوری قوم کو غلامی کے اندر ہی رکھنا, یہ احساس دینا ہے کہ تم غلام ہو, اور غلامی یہ جو ہے غیر محسوس طریقے سے غلامی کو انجیکٹ کرنا ہے. اس کے پیچھے فلسفی ہوتی ہے. ایسے تکے میں یہ چیزیں نہیں چلتی کہ جو ہے اسکول کا کوئی بندہ آ رہا ہے, کوئی آفیسر آ رہا ہے, کوئی منسٹر آ رہا ہے, کوئی بھی آ رہا ہے, اور پورا اسکول کا یا کالج کا جو سسٹم ہے دھرم برم ہو کر رہ جائے گا, پورے ڈسٹربنس ہے, یہ کرو اور وہ کرو اور لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفی ہوتا ہے. ایسے چیزیں نہیں چلتی. لیکن بحثت ایک تعلیم یافتہ جو ہے واقعی تعلیم کا اور نالج کا جو فلسفہ ہے, ایک بحثت مسلمان کہ اسلام یہ چیز منع ہے. اور پھر یہ احساس آتا ہے کہ جب یہ چیز شروع ہو جاتی ہے تو بندہ جب کہیں جاتا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی ٹیچر ہے یا کوئی آفیسر ہے, کوئی اگر میرا جیسا بندہ نہ کھڑا ہو تعظیم میں, تو یہ سمجھتا ہے اچھا اس نے مجھے جو ہے کمتر, یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اور میں آیا اور یہ تعظیم میں کھڑا نہ ہوا تو وہ اپنی جو ہے اپنی بے عزتی اس میں محسوس کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ یہ دوسرا بندہ میری تعظیم میں کھڑا ہو جائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص میں ایسا ہے کہ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری تعظیم میں لوگ کھڑے ہو جائیں, تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے, ٹھیک ہے نا. وہی ہے منع, اس لیے کیا وہ نفسیات جو ہے پروان چڑھتی ہے, وہی خدا جیسی, یعنی میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو. تو یہ کیا ہے, انسان ہے, ہر انسان نے حساب دینا ہے, تو گویا میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. انسان کا ایک دائرہ ہے, ہر انسان کا دائرہ ہے, علمی دائرہ ہے, عملی دائرہ, جو بھی دائرہ, بہرحال ایک دائرہ ہوتا ہے. اس دائرے کے اندر اس کا حساب لیا جائے گا. ہر بندے نے حساب دینا ہے, ٹھیک ہے. تو جب ایک انڈیویجول نے حساب دینا ہے تو نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے, سب انسان ہے, اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, بات ختم. لیکن یہ تصور کے ساتھ کچھ کو آپ دبا کے رکھو, وہی نفس ما کم ترس فرعون نیست, کہ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں تھا, لیکن اس کے پاس قوت زیادہ تھی, اس نے زیادہ ظلم کیا. میرے پاس جتنی قوت ہے میں بھی اسی قدر ظلم کر رہا ہوں, لیکن میرے پاس اتنا زور نہیں ہے. جتنا زور ہے, قوت ہے, میں اتنا ظلم کر بیٹھتا ہوں. اندر سے میرا نفس بھی وہی کہتا ہے کہ میں بھی فرعون بن جاؤں. یہ احساس کرنا کہ بھائی میں تو بڑی شے تھا, چیزیں دیگر, تم تعظیم میں کھڑے نہیں ہوئے, تم بڑے بدتمیز ہو. بھائی تم تو یہ حق جس کے لیے تھا کہ ہم تعظیم میں قیام کر دے, وہ تو خدا ہے, تم خدا ہو. تو یہ احساس ہم نے خود کریٹ کری, والی نفسیات کہ نہیں تم چھوٹے ہو اور میں بڑا ہوں, بڑا کوئی نہیں ہے. یہ جو تکبر ہے یہ اللہ کی شان ہے, انسانوں کے بہرحال شان نہیں ہے. تو بہرحال قوموں میں جو سرایت کر جاتی ہے, یہ جو غلامی ہے اور مرغوبیت ہے, پھر انسان بچہ کوشچن بھی نہیں کر سکتا, سوال بھی نہیں کر سکتا, اپنی کوئی خواہش ہے وہ بھی نہیں ظاہر کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ غلامی کے اثرات لیے ہوتا ہے. وہ اس بیچارے نے کون سے کوشچن کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کوشچن کی صلاحیت اور سوال کرنے کی جو پوزیشن ہے, کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم سوال کریں, نہیں کر سکتے. کیوں؟ بچپن میں ہمیں وہی جو ہے غلامی کے اثرات کے اندر جو ہے وہ غلامی کے اثرات کے سایوں تلے ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر کون سا کوشچن ہے اور کون سا جو بھی
احکامات آتے ہیں، جو بھی آرڈر آتا ہے، اور فلاں جو ہے وہ چاہے اس کی پوزیشن کوئی بھی ہو، اسٹیٹس کوئی بھی ہو، اس نے ایک حکم دینا ہے اور پورا جو ہے قوم جو ہے ایک بھیڑ چال کی شکل میں جو ہے وہ اس ریوڑ کی طرح جو ہے چل نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس پر جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ غلامی کیوں ہے، ہم کیوں نہیں سوال کرنے کے وہ صلاحیت ہمارے اندر موجود کیوں نہیں ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ جو بچپن سے یہ جو اس وقت بھی بالفعل وہی چل رہا ہے، کوئی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے، نہیں، یہ کوئی بڑی شے ہے۔ تو جب آپ کسی کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، پھر جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس کو بخوشی جو ہے اور وہ تو قبول کر ہی رہے نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو بہرحال غلامی کی ایک یہ ہے تعلیم کا، کہ تعلیم ہے خون فاسد کے لیے تعلیم نشتے مثل نیشتر، لیکن زمانے نے پلٹا کھایا اور یوں ہوا کہ تھے جو گراں قیمت کبھی، اب ہے متاع کسمخر۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس سے آگے بات ہوگی، ابھی موقع ملے گا۔